نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نئی سورہ پڑھیں گے، سورۃ الجن۔ سورۃ الجن یہ بھی مکی سورت ہے، 2 رکوعات پہ مشتمل ہے، مختصر سی سورہ، اور اس میں جنوں کا ذکر ہے اور ان کی شروع سے ایک آیت 15 تک ایک کنورسیشن ہے جو بتائی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الجن ہے۔ ویسے تو جنوں کا ذکر قرآن کریم میں اور جگہ بھی آیا ہے۔ اس سورت کے ذریعے ہم ایک ایسے عالم کے بارے میں جان سکتے ہیں جس کا ویسے ہمیں شعور نہیں مل سکتا، ہم اپنی سینسز سے جس کو نہیں پا سکتے، اور وہ جنوں کا عالم ہے۔ اب یہ صورت، اس کا شان نزول، یہ کب نازل ہوئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور آپ کے اوپر بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی، آپ کی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا کہ وہاں جا کے ان لوگوں سے کچھ بات کی جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دیں، کیونکہ مکہ میں حالات بہت زیادہ اس وقت مشکل ہو گئے تھے۔ تو طائف والوں کا رویہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا برا تھا۔ وہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو آتا ہے کہ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ جنوں نے سنا آپ کی تلاوت کو اور وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے جا کر اپنے اور قبیلے کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک بخاری اور مسلم میں جو روایت آتی ہے اس کے مطابق عبداللہ بن عباس بیان فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ اوقاز کے بازار میں گئے۔ اس وقت شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان ایک چیز حائل ہو چکی تھی اور ان پر آگ کے گولے پھینکے جا رہے تھے۔ جنات نے آپس میں کہا، تمہارے اور آسمان کے درمیان جو چیز حائل ہوئی ہے وہ کوئی نئی چیز ہے، بس تم زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں جاؤ اور ڈھونڈو وہ کیا چیز ہے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ جنات ایکسس رکھتے ہیں آسمانوں تک کی، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اڑ کے، تو یہ جنات اوپر جایا کرتے تھے اور سن گن لیا کرتے تھے کہ وہاں پر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سنتے، اور اس کے بعد وہ آپس میں جیسے ایک ڈسکشن کر رہے ہیں نا کہ کیا اللہ کا حکم آیا، کیا آیا، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت تو ان کے اوپر بہت خوف طاری ہوتا ہے، تو جب حکم مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو وہ پھر جو آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ سنتے تھے اوپر جا کے، اور پھر یہ آ کے وہ باتیں نجومیوں کو بتاتے تھے جس کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہوتا، انسانوں میں سے جو نجومی ہیں، اور وہ ان کے اندر ساتھ جھوٹ لگا کے اور لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو اب کچھ عرصے سے کیا ہوا کہ جب یہ اوپر جاتے تو وہاں سے ان کے اوپر شہاب ثاقب پھینکے جاتے، آگ کے گولے پھینکے جاتے، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کیا قصہ ہے، ہم تو پہلے بڑے آرام سے جا کے بیٹھا کرتے تھے، باتیں سنا کرتے تھے، جاسوسیاں کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ تو ضرور کوئی معاملہ ہونے والا ہے زمین والوں کے ساتھ، کوئی بڑی چینج آنے لگی ہے، کوئی بڑی بات ہونے والی ہے، کوئی بڑی خبر ہے، کوئی خیر ہونے والی ہے زمین والوں کے ساتھ، یا کوئی شر ہونے والا ہے۔ اس کی تحقیق کے لیے یہ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے کہ ذرا پتہ کریں،
اس میں پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت سنی تھی اور اپنی قوم کو جا کے بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام جن و انس کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی جنوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں، یہ تو پہلا ایک واقعہ ہوا، لیکن اس کے علاوہ دیگر کئی واقعات آتے ہیں جو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن جنوں کے ساتھ بعد میں بھی ہوتا رہا۔ ایک واقعہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف والوں سے تبلیغ اسلام پر مدد طلب کی تھی، اور یہ بھی شروع کا ہی واقعہ ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے یعنی ایک یہ جو واقعہ آیا اس میں ملاقات ہوئی، اور جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ جنہوں نے آپ کا کلام سنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں معلوم تھا۔ مگر اس کے علاوہ جو بعد میں واقعات آتے ہیں ان میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو تبلیغ بھی کرنے گئے، جو کہ روایت آتی ہے عبداللہ بن مسعود سے، جب پوچھا گیا کہ کیا آپ میں سے کوئی شخص اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ کی جنات سے ملاقات ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ایک رات ہم نے آپ کو گم پایا اور ہمیں یہی خیال آتا تھا کہ کسی دشمن نے آپ کو دھوکہ دے دیا یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ہم انتہائی پریشان رہے اور اسی میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ کو غار حرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم اتنے پریشان رہے ہیں، آپ کہاں تھے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس ایک جن دعوت دینے آیا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لے کر گئے اور ان کے نشانات دکھائے اور ان کے آگ کے نشانات بھی ہمیں دکھائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹریکشن جنوں سے ہوا ہے۔ جو ابھی واقعہ جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الجن میں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا کہ انہوں نے قرآن سنا ہے، لیکن یہ جو ابھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا مسند احمد میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے پاس گئے ہیں اور ان کو قرآن بھی سنایا۔ اسی طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سرکش جن رات کو مجھ پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز خراب کر دے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں حتیٰ کہ تم صبح اس کو دیکھ لیتے۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آئی کہ اے میرے رب، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو لائق نہ ہو۔ پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ یعنی اس طرح سے بھی جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود سے ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے، ان کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں تاکہ آپ جنات کے سامنے قرآن پڑھیں، اور عبداللہ بن مسعود گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حتیٰ کہ شیب ابن ابی دب کے پاس مقام ہجون کے نزدیک پہنچے۔ آپ نے میرے سامنے ایک خط کھینچ کے فرمایا، یعنی ایک لائن کھینچ دی کہ اس لکیر سے آگے نہ بڑھنا۔ پھر آپ الحجون کی طرف گئے تو جنات بہت بڑے اجسام میں آپ کی طرف بڑھے۔ وہ اس طرح دف بجا رہے تھے جس طرح عورتیں دف بجاتی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے آپ کو ڈھانپ لیا اور میری آنکھوں سے آپ اوجھل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں۔ میں اٹھا، پھر آپ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور آپ کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ جنات زمین سے ملے ہوئے تھے اور میں ان کی آوازیں سن رہا تھا اور ان کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ اس میں بھی اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو جنوں کے بارے میں تھوڑی سی باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ جن ایک حقیقی مخلوق ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ عقلوں کو استعمال کرنے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ ہر اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں جو آپ دیکھ نہیں سکتے یا آپ حواس سے محسوس نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جنات کے وجود کا ثبوت قرآن میں ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے۔
اور بعض دفعہ انسانوں کو ان سے واسطہ بھی پڑ جاتا ہے اس دنیا میں، مگر کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید جو ستارے ہیں جن کی گردش کی وجہ سے نعوذ باللہ ہماری قسمتوں کے اوپر فرق پڑتا ہے وہ جن ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے اندر جو شر ہے نا اصل میں وہی جن ہے، ایک ہمارے اندر خیر ہے اور شر ہے، تو جو شر ہے وہ جنی ہے بس۔ بعض نے کہا نہیں جی، جو وائرسز ہیں، یہ سب چیزیں جو کیڑے ہیں اس طرح کے، ان کو جن کہا گیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نات کی الگ ایک دنیا ہے۔ ان کی دنیا ایسی ہے کہ جہاں سے وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان کی ایسی تخلیق ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے unless کہ وہ ہمارے سامنے ظاہر اپنے آپ کو کریں۔ جن جو لفظ ہے نا وہ جیم نون نون سے ہے، ان سین کے لیے آتا ہے، یعنی جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنین۔ وہ بھی جنین کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، اب یہ انسان کی ایک کمزوری کہہ لیں کہ وہ چاند تک تو پہنچ گیا اور ایلینز کی باتیں کرتا ہے اور ایلینز کے بارے میں جاننے کو بہت شوق رکھتا ہے اور بڑی اس بارے میں ڈفرینٹ کہانیاں مشہور ہیں، لیکن اس مخلوق کو اگنور کرتا ہے جو اس کے ساتھ کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اب یہ بات شاید آپ کو ایک دم جھرجھری دے دے، مگر یہ ٹرو ہے حدیث کے اعتبار سے، یعنی حدیث میں آیا اس کے بارے میں کہ جب مرد عورت میں داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور اگر وہ دعا نہیں پڑھتا تو جن بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے اس عمل میں۔ یہ آگ سے بنے ہوئے اور یہ ہم سے پہلے پیدا کیے گئے تھے، یعنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات موجود تھے۔ پہلے یہ زمین کے اوپر رہا کرتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو ان کو دھکیل دیا گیا، فرشتوں نے ان کو مار بھگایا، ادھر ادھر کر دیا ان کو۔ اور ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا ان کو بتایا تو وہ بولے کہ یا اللہ، یہ انسان تو زمین پہ خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا۔ کیوں انہوں نے یہ بات کہی تھی؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان سے پہلے ایک مخلوق آئی تھی جس کو آزادی ملی تھی، اب یہ بھی ایک آزاد مخلوق اگر پیدا کر دی گئی جس کے پاس چوائس ہے تو یہ تو بڑا فساد کریں گے۔ یہ انہوں نے اس طرح سے کہا کہ اس کا مطلب پہلے جنات جو تھے وہ فساد کرتے تھے، ان کے اندر بگاڑ تھا۔ اچھا، ہمارے اندر ایک اور غلط فہمی ہے، اور وہ یہ کہ شیطان ان کا جد امجد ہے، یعنی جیسے ہمارے آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے تو ابلیس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جد امجد، ان کا پہلا جو جن تھا وہ ابلیس تھا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابلیس تو ایک نیک جن ہوا کرتا تھا، انہی جنوں میں سے ایک نیک جن تھا، جو بعد میں پھر اس کا کیا حال ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں جو گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اسی وجہ سے بعض لوگوں کے گھروں میں کچھ آوازیں آتی ہیں، کچھ ایسی باتوں کی آواز، کبھی کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں انیوژول، تو پتہ چلتا ہے کہ بعض گھروں میں بھی رہتے ہیں۔ یہ ایک یونیک فیچر ان میں یہ ہے کہ یہ اپنی صورت چینج کر سکتے ہیں، جیسے فرشتے کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں نا، اس طرح جنات بھی کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں، مگر زیادہ صورتیں جو یہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جس میں یہ آتے ہیں، جس میں یہ مطلب اپنے آپ کو دھار لیتے ہیں، وہ یا تو کالے کتا ہوتا ہے، یا کالی بلی، یا گدھا، یا سانپ۔ سب سے زیادہ سانپ کی صورت میں یہ آتے ہیں، جو کہ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وارننگز بھی دیں ان کو مارنے کے اوپر بھی کہ یہ یعنی سانپ کی شکل کے اندر ہوتے ہیں اور سانپ بن کے گھروں کے اندر بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مسلم میں ایک روایت ہے کہ مدینہ میں جنات کی ایک جماعت اسلام لا چکی ہے, اگر تم نے ان سانپوں میں سے کسی کو گھروں میں رہتے ہوئے دیکھا تو ان کو 3 دفعہ نکلنے کے لیے خبردار کرو, اگر اس کے بعد بھی وہ سانپ نظر آئے تو اس کو مار دو, وہ شیطان ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر گھر میں کبھی سانپ نظر آ جائے تو فوری اس کو نہیں مارنا چاہیے, بلکہ اس کو 3 دفعہ نکل جانے کا کہنا چاہیے, اس کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ نکل جائے. اگر وہ جن ہوگا تو وہ نکل جائے گا, اگر وہ واقعی سانپ ہے تو پھر ظاہر ادھر ہی ہوگا, پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں. اچھا, یہ ایک اور روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں میں جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں, اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دفعہ ڈراؤ, اگر وہ نکل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو قتل کر دو, وہ کافر ہے. اچھا, یہ یعنی ڈفرینٹ صورتیں اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو مشکل نہیں ہوتی کوئی صورت میں آنا. اب آپ دیکھتے ہیں نا, فرشتے بھی ڈفرینٹ صورتیں اختیار کر سکتے ہیں, جیسے جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں, تو یہ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں, مگر اکثر سانپوں کی صورت میں آئے. لیکن فرق کیا ہے, فرشتے جب چینج کرتے ہیں اپنی صورت اور جن جب چینج کرتا ہے, اس میں فرق یہ ہے کہ فرشتے کو آپ اس طرح سے قابو نہیں کر سکتے, لیکن جن کو اگر جس صورت میں وہ آیا اگر آپ نے اس کو قابو کر لیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا, اور یہ نہیں کرے گا کہ پھر وہ اڑ جائے دوبارہ جن بن کے. مثلا اگر وہ کتے کی شکل میں اور کتے کو پکڑ کے باندھ دیا تو اب وہ جا نہیں سکتا, اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اڑ جائے ایسے کہ اب ہوا بن گیا, اس کے بعد کچھ اور بن گیا, اس کے بعد کچھ اور بن کے چلا گیا نکل کے, ایسے نہیں وہ کر سکتا. تو کبھی اپنی اصلی صورت میں یہ ہوتے ہیں اور کبھی اس قسم کی صورتیں دھار لیتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ ہر کتے کو دیکھ کے بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کالا کتا یہ ضروری جن ہوگا. اسی طرح ہر سانپ کو بھی دیکھ کے یہ نہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ واقعی جن ہی ہے جو گھر میں آ گیا. تو یہ دھار سکتے ہیں شکلیں, مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک جگہ پہ انہوں نے شکل دھاری بھی ہے. ایک اور روایت آتی ہے جو انٹرسٹنگ ہے اس بارے میں, اس سے تھوڑا آپ کو اندازہ بھی ہوگا کیسے یہ سانپوں کی صورت میں آتے ہیں. ابو سعید خدری ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ان کے ہاں ایک مہمان آیا ہوا تھا. اس مہمان نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے سامنے ان کے, تو وہ مارنے کے لیے بڑھا, لیکن انہوں نے اشارہ کر کے اس کو منع کر دیا. اور جب نماز ختم کی تو اس نوجوان کو اپنے مہمان کو لے کر باہر گئے اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جنگ احزاب کا ایک قصہ. جنگ احزاب میں خندق جب کھودی جانے لگی تھی, وہ پتہ ہے نا غزوہ خندق کا, تو اس میں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک نوجوان بھی خندق کے کھودنے میں باقی صحابہ کے ساتھ تھا. اس نوجوان کی نئی شادی ہوئی بھی تھی. ان جو نوجوان تھے صحابی رسول تھے, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ میں دن بھر خندق کھودوں گا لیکن رات کو میں اپنے گھر چلا جایا کروں, کیونکہ ابھی نئی شادی ہوئی تھی. تو ایک دن وہ شام کو اپنے گھر کی طرف جب روانہ ہوئے تو دیکھا گھر کے باہر بیوی کھڑی ہوئی ہے. اور عربوں میں یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ کسی کی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ لڑکی گھر کے باہر آ کے کھڑی ہو جائے, اس کو ایک بری چیز جانا جاتا تھا. یعنی اس کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے, باہر اس کا کیا کام ہے, اس وقت نئی نویلی دلہن ہے. تو ان کو بہت غصہ آیا, مگر اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہتے تو اس نے کہا کہ ٹھہرے, میری پہلے بات سن لے. گھر کے اندر ہمارے بستر کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ ہے. تو یہ جب گھر میں گئے دیکھا تو واقعی وہاں پہ ایک بڑا سانپ تھا. انہوں نے تلوار نکالی اور وار کیا, لیکن اس سے پہلے یہ وار کرتے اس سانپ نے ان کو ڈس لیا. انہوں نے بھی تلوار چلا دی, اس کو مار دیا, لیکن ساتھ ہی ان کی خود کی بھی وفات ہو گئی, یعنی دونوں ختم ہو گئے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان کو تھوڑا یعنی وقت دیا کرو,
اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جن ہوتے ہیں کہ اگر نہیں جائے پھر مارو۔ دوسرے یہ ایک بہت عام بات ہم سنتے ہیں کہ فلاں کے قبضے میں جنات ہیں اور جی فلاں کے پاس جن ہے اور وہ ایسے کر دیتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جن انسانوں کے قبضوں میں ایسے ہی نہیں آ جاتے۔ اول تو یہ چیز جائز ہی نہیں ہے۔ جن انسان کے کام تب آتا ہے جب انسان کفر کرتا ہے، سوائے سلیمان علیہ السلام کے۔ ان کے پاس جن ویسے ہی خدمت کے لیے تھے، جو ان کے کام کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں وہ ان سے کرواتے تھے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس جن ہے، تو یہ جن ایسے ہی نہیں خدمت کرتے، یہ ایسے ہی قابو میں نہیں آ جاتے۔ ان کو قابو کرنے کے لیے انسان کو کفر کرنا پڑتا ہے، اور کفر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ زبان سے وہ کفر کرے، بلکہ اس کو ایسے کفریہ اعمال کرنے پڑتے ہیں جن سے صاف واضح ہو جائے کہ یہ واقعی اس نے کفر کا عمل کر دیا ہے، تب وہ جن قابو آتا ہے اور تب وہ ان کے کام کرتا ہے۔ کیونکہ ظاہر غلط ہی کام کرانے ہیں تو وہ جن بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اور یہ انسان بھی برے ہی انسان ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن ان کو کس کس قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں، یعنی منہ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ استغفر اللہ ربی، ہم کبھی کافروں کو تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو جادوگر یا جو لوگ جنوں کو قبضہ کرتے ہیں، تو وہ اس عمل کے لیے ان کو قرآن پاک کی بے حرمتی کرنی پڑتی ہے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، کہ کبھی قرآن پہ پیشاب کرنا، کبھی حیض کے خون سے قرآن کو لکھنا، کبھی پیروں تلے روندنا اور اس قسم کے کام کرتے ہیں، تو تب وہ جن ان کے قابو میں آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ چاہے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ کچھ کر کے دکھا رہا ہے، بڑا نیک بن کے دکھا رہا ہے، لیکن اگر اس کے قبضے میں جنات ہیں اور وہ ان سے کام لیتا ہے تو اس نے کوئی ایسے کام کیے ہوئے ہیں، تب جن اس کے قبضے میں آیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔